فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم عبادته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وضو بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وهي واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا ومولانا وملجانا محمد رسول الله وعلى آله وأولاده أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاہ الہ مکان سید سجا سرور لالا رخان نیر کعبہ سر نشین ماوشا مائے خوبا شہنشاہ یاسین حضرت مائے دورا سر خیر زورا جمالا جلوے صبح ازل نور ذات علم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوہا معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت اور مودت کا خراج پیش کریں. سب شوق سے ذوق کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے تمام ہی حضور کے کلمہ گو بیٹھے ہیں. صلی پیارے صاحبوں دینی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ ہی عزت دینے والا ہے اللہ ہی عزت دینے والا ہے مگر اللہ ذلیل نہیں کرتا. ذلیل بندہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلیل کرتا ہے. اللہ ذلیل نہیں کرتا. آپ کسی غریب سے غریب بندے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں وہ آپ کو ایک کپ چائے پلا دے نا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے آپ سے لڑ سکتا ہے مگر کبھی اپنے ایک چائے کا کپ نہیں گنے گا اپنا ایک چائے کا کپ نہیں گنے گا. اتنا غیرتی ہوتا ہے کہ کھانا پلانا وہ آپ کا نہیں گنتا. تو بڑے بڑے علماء کرام بعض اوقات بیان کرتے ہیں اور ہم بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن تیرے سے روٹی کا حساب لے گا. تجھے کھانا کھلایا ہے جو اس نے تجھے پانی پلایا جو اس نے تجھے نعمتیں دی ہیں اس کی قیامت والے دن وہ گنتی کرے گا ٹوٹل کرے گا کہ میں نے تجھے کتنا کھانا کھلایا. اللہ نعمتوں کا حساب نہیں کرے گا اور قیامت والے دن
یسألونک عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اور کون سی نعمتوں کے بارے میں؟ روٹی کو نعمت سمجھتے ہو؟ یہ روٹی نعمت ہے؟ یہ پانی مشروب نعمت ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے وہ دی گئی نعمتوں پر نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہیں. حضور نے فرمایا تھا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اللہ فرما رہا ہے میرے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو مجھے ساری کائنات بنانے کی ضرورت نہیں. تو کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے کہ وہ ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ کے قرآن میں ہی فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ کس کس نعمت کا؟ لیکن ساتھ ہی قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں نے اپنا ایک نبی مبعوث فرمایا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو اللہ کے نبی آئے ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے نبی کو ہمیں عطا کیا ہے. قیامت والے دن آپ سے اور ہم سے نبی کے متعلق سوال ہوگا کہ جو تمہیں میں نے نعمت اعلیٰ عطا کی ہے اور جو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا. اب پانی پہ اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں کہتا قرآن میں کہ میں نے تم پر پانی کا احسان کیا، میں نے تم پر روٹی کا احسان کیا، میں نے تمہیں پھل فروٹ دیا اس کا احسان کیا، میں نے تمہیں ماں باپ دیے احسان کیا. نہیں، صرف ایک نبی کا کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اے مومنوں، تم پر، سب پر نہیں، صرف مومنوں پر، کہ تم میں نے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا ہے. تو کیا سمجھ آئی کہ کائنات میں اللہ نے اپنا سب سے بڑا انعام اپنے نبی کو فرمایا. سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے. اب ایک بندہ حضور کو اپنانا چاہتا ہے، حضور کی ذات کو اپنا آقا و مولا ماننا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ سکے نعرے لگائے، نعرہ رسالت، تو بولتے ہیں یا رسول اللہ. اور نبی کی اولاد کی بات کرو تو تکلیف ہو جاتی ہے. حسن کی بات کرو تو کہتے ہیں شیعہ ہے، حسین کی بات کرو تو کہتے ہیں شیعہ ہے، سیدہ زہرا کی بات کرو تو کہتے ہیں شیعہ ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ ان کا معیار مصطفیٰ نہیں ہے. اگر ان کا معیار مصطفیٰ ہوتا تو ان کی اولاد سے بھی پیار کرتے، اللہ کے نبی کی اولاد سے بھی پیار کرتے. تو یہی بات ہے، جو نبی سے پیار کرے گا نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرے گا. یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینی شروع کر دیں، نہیں. تو یاد رکھیں، زندگی چاہے جتنی بھی طویل ہو جائے، نوح علیہ السلام سے زیادہ زندگی نہیں ہے. 1000 سال انہوں نے عمر پائی، 900 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور محنت کا صلہ کیا ملا؟ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے عزت دیتا ہوں اور عزت دینے والا میں ہوں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جو بندہ ذلیل ہوتا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب اس طرف آ جائیں، ذلیل کون ہوتا ہے؟ دولت مند ہے، روپے پیسے والا ہے، بیٹیوں کو لے کے شادی حالوں میں برہنہ لباس پہنا کے مہندی کے تھال ہاتھوں میں پکڑا کر، تیری دولت کا کیا فائدہ؟ تیری بیٹیوں کی عزت تو نیلام ہو رہی ہے. تجھے اللہ نے دولت دے کے عزت دی تھی، تو اپنی عزت کو سنبھال نہیں سکا. غریب کو عزت دی، وہ اپنی عزت کو اپنی چار دیواری کے اندر رکھتا ہے. اس کے سامنے اس کی بیٹی کا نام بھی لے لو تو وہ کہتا ہے میں تیری گتی سے زبان کھینچ لوں گا. اب دونوں میں سے عزت کس کو ملی؟
بولو جس نے عزت کی قدر کی ہے اس کو عزت ملی ہے، اور جس نے عزت کی قدر نہیں کی اس کو ذلت ملی ہے۔ دولت چاہے جتنی بھی زیادہ ہو جائے، انسان کی زندگی کا سکون دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر دولت کی وجہ سے ہوتا تو نمرود کے پاس بڑی دولت تھی، اور اس کی موت کی وجہ بنی ہے جوتیاں۔ اور جب اس کے حوالی اس کے پاس جاتے تھے نا، تو وہ ان کو کہتا تھا کہ جی مجھے سر میں تکلیف ہے، میرے ناک میں مچھر گھس گیا ہے، تو وہ سر آگے کرتا تھا اور وہ جوتیاں اتار کے اس کے سر میں مارتے تھے۔ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جوتیوں سے ہی اس کی موت ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنائے، اللہ کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرے، اللہ اس کی بڑائی کو زمین میں دسا دیتا ہے اور اس کو جوتیوں سے موت ہوتی ہے۔ تو پیغام عدل یہ ہے، پیغام صداقت یہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ کون سا گھر نہیں ہے جس گھر میں پریشانی نہ ہو؟ امیر اپنی جگہ پریشان ہے، غریب اپنی جگہ پریشان ہے۔ یقین مانے، میں ایک بڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور تو کرنا۔ غریب اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آج کے دور کا امیر پریشان ہے۔ ہاں؟ میں ابھی یہ بات تو کر دی، آپ بولیں گے پھر صاحب یہ کیسے؟ پراڈو میں آتا ہے، پراڈو میں جاتا ہے، ٹھنڈی بوتلیں، مشروبات، ہر چیز اس کے پاس فراوانی ہے، رزق ہے، وہ کیسے پریشان ہے؟ بھائی صاحب، امیر چاول نہیں کھا سکتا، امیر انڈا نہیں کھا سکتا، امیر نمک نہیں کھا سکتا، امیر جو ہے وہ گھڑے کا پانی، بوتل کا پانی اور وہ کنویں کا پانی نہیں پی سکتا، وہ منرل واٹر پیتا ہے۔ امیر وہ ہے کہ جس پر اللہ کا دیا ہوا رزق کھلا ہو، رمضان میں وہ اپنے اوپر بند کر دے اور باقی پورا سال نعمتیں کھائے، وہ امیر ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں، بڑے علاقوں میں جاتا ہوں، یہی لوگ مجھے ملتے ہیں، جی مجھے کہتے ہیں جی میرے بچے جو ہیں قرض مند ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے بچوں کا کاروبار نہیں چل رہا، روزگار میں برکت نہیں ہے۔ تو بھائی کون برکت کہاں سے ملے گی؟ مارکیٹ سے ملتی ہے، یہ پنڈی میں برکت مارکیٹ ہے، وہاں سے برکت ملتی ہے، لاہور سے برکت ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ برکت لینی ہے تو اپنے بچوں کو برکت والے کاموں میں لاؤ۔ اگر میں یہاں پر اس نظریے سے آتا کہ بھئی آپ لوگوں کو پتہ چلتا ایک پیر آ رہا ہے، وہ 11ویں اور شیرنی شکرانے لینے آئے گا، کیا اس سے برکت پڑے گی؟ یا میں یہاں آ کر آپ کو کہتا کہ آپ سارے میرے مرید ہو جاؤ، اس سے برکت پڑے گی؟ میں نے پیغام یہاں دیا ہے، میں کسی کو اپنا مرید نہیں بناتا، میں سب کو کہتا ہوں تم نبی پاک کے مرید ہو جاؤ۔ کس کے مرید ہو جاؤ؟ نبی پاک۔ کیونکہ میں تو پورا نہیں ہو سکتا، میں جب اپنی ٹوٹل گنتی کرنا شروع ہوتا ہوں تو میں تو پھر گنتی کر کر کے 10 12 14 20 100 نہیں ہو سکتا، اور میرے نبی 100 نہیں، ہزاروں سے بھی زیادہ۔ حضور مکمل ہیں، حضور کی ذات اتمم مکمل ذات پاک ہے، حضور کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ اپنے آپ کو حضور کا مرید مانو، اور جیسے میرے نبی نے کہا ہے ان راہوں پہ چل جاؤ، نہ میرے ہاتھ چومو، نہ مجھ سے بیعت ہو۔ بیعت آپ جس کے ہیں، قرآن میں لکھا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آپ کا ہاتھ تو نبی نے پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آپ میرے مرید بنو گے تو کیا اسلام کو کامیابی ملے گی؟ کیا یہ پیغام غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ہاں جی سب بولیں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک پیغام ہے۔ تو پھر کیا میں حویلیہ سے
اتنا سفر طے کر کے یہاں پہنچوں، آپ اپنے بچوں کو بھی آمادہ نہیں کر سکتے اس کام کے لیے؟ اگر غلط کام ہے تو مجھے بھی سمجھائیں، یہ کام میں نہ کروں۔ میرا کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والا گھر بنا دوں۔ جو میرے نبی نے کیا اور کروایا اس کے اوپر آپ کو پکا کر دوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا جیسی میں نے ٹوپی پہنی ہے ایسی ٹوپی پہنو، جیسا میں نے کپڑے پہنے ویسے کپڑے پہنو، یہ میں نہیں کہتا، پر یہ میں ضرور کہتا ہوں جو جو میرے نبی نے کیا ہے وہ جو کچھ بھی میرے نبی نے کیا ہے وہ کرنے والے بن جائیں۔